الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اور جن لوگوں نے سبقت اختیار کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی اختیار کی، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہا کریں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. آج سناؤں تجھ کو میں ایک مرد حق کا ذکر خیر، آج سناؤں تجھ کو میں ایک مرد حق کا ذکر خیر، ملت اسلام پر ہے جس کے احسانوں کا بار، جس کو عزت سے سبھی کہتے ہیں خال المؤمنین، مرتبہ میں جو ہے اصحاب نبی میں باوقار. پرچم اسلام دنیا میں کیا اس نے بلند، دین و ملت کے لیے سب کچھ کیا اس نے نثار. کاتب وحی رسالت کا شرف اس کو ملا، خدمتیں دیں عمر بھر بے شک رہا اس کا شعار. مرتضیٰ کے بعد آیا دور خال المؤمنین، بن کے فاتح وہ ہوا اسلام کا خدمت گزار. اس قدر تھی الفت حسنین اس کے قلب میں، عمر بھر دیتا رہا ان کو وظائف بے شمار. روم ایران کے علم سب ہو گئے پھر سرنگوں، برسرے میدان جو چمکی اس کی تیغ آبدار. 100,000 رحمتیں ہوں اس کے مرقد پر مدام، 100,000 رحمتیں ہوں اس کے مرقد پر مدام، جس کی سب خدمات دینی ہیں قبول کردگار. انور مسکین اس کی منقبت کیا لکھ سکے، کی دعا جس کے لیے ختم الرسل نے بار بار.
بزرگان محترم، برادران عزیز، اسلامی تقویم کے حساب سے پاکستان میں آج اسلامی مہینوں میں 7ویں مہینے یعنی رجب المرجب کی 21ویں تاریخ ہے۔ اور اس مہینے کی 22ویں تاریخ ایک ایسی شخصیت کا یوم وفات ہے کہ جس کی شخصیت کے کسی بھی پہلو پر مفصل گفتگو کے لیے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتوں درکار ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں، فداکاروں میں آپ کی نیابت اور خلافت کے منصب پر جن کو بیٹھنا نصیب ہوا، ان میں سے سب سے زیادہ عرصہ اسی شخصیت کا ہے جس کا میں آج تذکرہ کرنے لگا۔ وہ شخصیت امام عزم ہمت، والی تدبیر و سیاست، ذی شان و ذی وقار، صاحب کردار اطاعت شعار، عاشق جانثار رسول رب العالمین، فداکار رحمت للعالمین، کاتب فرامین رسول امین خاتم النبیین، کاتب وحی مبین یعنی آیات رب العالمین، صادق و امین من جانب رب العالمین، برادر نسبتی حضور نبی کریم سید المرسلین، برادر گرامی سیدہ رملہ سید ام حبیبہ ام المومنین، خال المسلمین امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، علامت کامیابی و کامرانی، نشان فتح و ظفر، عالی شان و ذی قدر، وقار الاسلام والمسلمین، قال رایات المفسدین والمنافقین، کاسر مکر و فریب منافقین یعنی اعداء الاسلام والمسلمین، حامی توحید و سنت، ماہی شرک و بدعت، بانی اسلامی بحریہ، خلیفہ سادس و عادل و راشد، ابو عبد الرحمن سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وارضا عنہ یوم المیزان، ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ حافظ صاحب، آپ اپنے پھیپھڑوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالا کریں، آپ کی ضرورت ہے ہمیں، بہت قیمتی انسان ہیں۔ اللہ سب کو ہی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو جذبہ حافظ صاحب کے دل میں ہے اللہ تعالیٰ ایسا ہی جذبہ آپ سب کو نصیب فرمائے، بلکہ پوری امت کو نصیب فرمائے۔ حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، علمی دنیا میں اس کتاب کا نام کنز العمال ہے، اور اس کی روایات جمع کرنے کا شرف بھی اس بر صغیر پاک و ہند میں ایک شخصیت کو نصیب ہوا۔ اس کتاب کا نام ہے کنز العمال۔
بڑا عجیب اسلوب ہے. اس میں ایک روایت امام علی ہندی متقی نے نقل کی ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان پر اپنی رحمت اور فضل و کرم کرنا چاہتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے صحابہ کی محبت اس کے دل میں ڈال لیتے ہیں. تو اصحاب نبی کی محبت یہ علامت ایمان اور علامت ہے خدا کی رحمت کی. ہر انسان اپنے آپ کو ٹٹولے کہ میرے دل میں نبی کی اور نبی کے ساتھیوں کی کتنی محبت اور پیار ہے، اسی درجے میں اس کا ایمان بھی ہے اور خدا کی رحمت بھی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کا وافر حصہ نصیب فرمائے. آپ سمجھ گئے ہوں گے بار بار ابتدائی کلمات میں خال المسلمین کا لفظ آیا. جو نظم میں نے پڑھی تھی اس میں بھی خال المؤمنین، خال المسلمین کا لفظ آیا ہے. مسلمانوں کے ماموں، ایمان والوں کے ماموں. جس کو اپنی ماں سے پیار ہوتا ہے وہ ماموں کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے آج کے زمانے میں کسی شخص کے ایمان کو پرکھنے کی لیبارٹری اور کسوٹی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت اور محبت ہے. اگر ان کے ساتھ تعلق صحیح ہے تو پکا مومن ہے، مسلمان ہے، اور اگر ان کے ساتھ تعلق صحیح نہیں تو وہ بے ایمان ہے. جس شخص کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان وحی ترجمان مبارک زبان سے بار بار دعائیں دیں، اللہم اجعلو ہادیا و مہدیا واہد بہ، اللہ اس معاویہ کو ہادی بنا دے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور ہدایت یافتہ بنا دے، اور اس کے ذریعے یا اللہ لوگوں کو ہدایت نصیب فرما. کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی دعائیں بیکار گئی ہوں گی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کسی کے لیے بیکار جا سکتی ہے؟ اور جس سے اللہ کا نبی راضی ہوں، کیا اللہ ان سے ناراض ہوں گے؟ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد میں سیدنا معاویہ کے تذکرے میں یہ بات لکھی ہے، لیکن کہ جناب جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنایا، یہ جو معاویہ ہے اس تکتب ہو، ان کو اپنا منشی رکھیے، ان کے ساتھ ان سے کتابت کا کام لیجئے، فَإِنَّهُ أَمِينٌ، اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ بڑا امانت دار انسان ہے. اب اگر کوئی دنیا میں کوئی شخص ان کے ساتھ بغض اور بیر رکھتا ہے تو اس ملعون کا اندازہ اسی سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کا نہ خدا کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ کوئی تعلق ہے. سورج کی طرح تھوکنے والے کا تھوک واپس اسی کے چہرے پر آتا ہے، سورج کو بے نور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک جلیل قدر صحابی ہیں، رسول اللہ کے چچزاد بھائی ہیں، اور صحابہ میں ایک امتیاز ان کو حاصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا کے مطابق ان کو قرآن کا ترجمان کہا گیا.
بہت بڑے مفسر تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حکومت کا نظام چلانے کی اہلیت رکھنے والا بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ رسول اللہ کے گھرانے کی شہادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم۔ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ عمرۃ القضاء کے موقع پر ایمان لائے، لیکن اس سے پہلے بھی جو زمانہ کفر ہے اس کے اندر بھی کوئی ایک موقع ایسا رسول اللہ کی حیات مبارکہ کا نظر نہیں آتا کہ اس کے اندر حضرت معاویہ جیسا ایک نوجوان رسول اللہ کے مد مقابل مخالفین کے صف میں ہو کر آیا ہو۔ نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ احزاب میں، کسی بھی موقع پر کوئی دنیا کا انسان ثابت نہیں کر سکتا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہیں اور ام المومنین نے ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور بار بار ان کو چومتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، دیکھا حضرت ام حبیبہ ان کو چوم رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے پوچھا کیا کر رہی ہیں آپ؟ حضور نے دیکھا تو تھا، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ میرے بھائی ہیں، مجھے بہت محبوب ہیں، میں اس لیے ان سے پیار کرتی ہوں۔ فرمایا جس سے تمہیں پیار ہے اس سے اللہ کے رسول کو بھی پیار ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، غیر تو غیر تھے، ان سے گلا کوئی نہیں، لیکن اپنوں نے بھی اپنا بن کر کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ خدا کی قسم جعلی قسم کے، خود ساختہ قسم کی بناوٹی ولایتیں، ان کے صوفی اور پیر، ان کے گدی نشین، ان کے اخبارات والے ان کا ایڈیشن شائع کرتے ہیں، ان کا بڑھا چڑھا کر ذکر کیا جاتا ہے اور اس انداز سے ان کے تذکرے کے جیسے کہ ساری کائنات کا نظام ان کی مٹھی میں ہے۔ لیکن آج میں نے دیکھا، سارے اخبار تو دیکھے نہیں، ایک اخبار جو میرے پاس آتا ہے اس کے اندر صرف ایک نوجوان مجیب الرحمان انقلابی نوجوان، اچھے ساتھی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، خوش رکھے، جزائے خیر دے، ان کا ایک مضمون ہے، کسی اور شخص کا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا بغض ہے۔ یہ نام نہاد سنی، اہل سنت، اہل ستن، یا تو ان کے دلوں میں بغض ہے تو یا یہ کہ اغیار کا اتنا خوف ہے کہ کہیں ان کی روح قبض نہ کر لے۔ جس نے زندگی دی ہے روح قبض کرنے کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ اور یہ یاد رکھیں قبر کی رات کبھی گھر میں نہیں آتی، اور اللہ کی طرف سے موت نہ ہو تو اس سے پہلے کوئی موت دے بھی نہیں سکتا۔ یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ میں کس کس کا نام لوں، نام نہیں لینا چاہتا، فائدہ کچھ بھی نہیں، بس مجھے افسوس ہے اس بات پر، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہیں، کوئی حق نہیں پہنچتا کہ سنی کہیں، بلا امتیاز، یہ جتنے طبقات بھی ہیں۔
وہ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں یا اہل حدیث ہیں، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہیں۔ اپنے مقتداؤں اور اپنے پیشواؤں اور اپنے اکابر کی مدح منقبت میں زمین و آسمان کے قلابے ملا لیں گے، اور اتنی بڑی شخصیت جس نے منصب خلافت پر بیٹھنے کے ساتھ جب اسلامی مملکت 35 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکی تھی، تنہا حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ 35 لاکھ سے اٹھا کر 65 لاکھ مربع میل تک پہنچا دی۔ اس کی کوئی نظیر کسی دور میں نہیں ملتی۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانا پڑا کہ میں نے حکومت کا نظام چلانے کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ کیوں حضرت معاویہ کے ساتھ بغض ہے؟ انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہی کے چچا داد بھائی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی سیدنا عثمان ذی النورین، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد میں کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں گزرا کہ جس کی زوجیت میں یکے بعد ایک کسی پیغمبر کی بیٹیاں آئی ہوں۔ پوری انسانیت میں دوسرا کوئی انسان حضرت عثمان کا ہم پلہ نہیں کہ جس کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں سوائے حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب دوسری صاحبزادی بھی فوت ہو گئیں، نام تو آپ کو سب کو یاد ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نام تو سب یاد ہونے چاہیے۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ اپنے خاندان کے کسی بڑے کا نام جانتے ہیں یا نہیں جانتے کوئی بات نہیں، لیکن نبی کے ساتھ پیار اگر ہے تو نبی کے سارے گھرانے، نبی کی پوری جماعت کے ساتھ پیار ہونا چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدنا عثمان کی اہلیہ ہیں۔ تیسری سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ چوتھی سیدہ فاطمہ ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ لیکن سیدہ رقیہ کے بعد جبریل امین آئے، یہ بھی سن لیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے جتنے نکاح کیے ہیں یا نکاح کر کے اپنی بچیاں دی ہیں، اللہ کی وحی کے ساتھ یہ سارا کام کیا۔ حضور کی زوجیت میں جو ازواج مطہرات آئیں یہ بھی اللہ کی وحی کے ساتھ آئیں، اور رسول اللہ کی بیٹیاں جن کو بیائی گئیں وہ اللہ کی وحی کے ساتھ بیائی گئیں۔ سیدنا عثمان غمگین بیٹھے تھے، مان جبریل امین آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم سیدنا عثمان کے نکاح میں دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا ما زوجت عثمان الا بوحی من السماء، عثمان کو اپنی جو بیٹی میں نے دیا اللہ کے آسمان کی وحی کے ذریعے دیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، دنیا یہود و مجوس نے متفقہ طور پر اسلامی نظام کو تہوبالا کرنے کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھائی کر کے مدینہ طیبہ میں، اس وقت جب مدینہ تقریباً خالی تھا، حج کے موقع پر مسلمان سب مکہ معظمہ گئے ہوئے تھے،
سیدنا عثمان کو شہید کر دیا. تفصیلات چھوڑتا ہوں میں. پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر آئے, درمیانی بات نہیں ذکر کروں گا میں اب, پھر انہوں نے چن چن کر ان تمام بدماشوں کو, ان تمام ملعونوں کو, ان مردودوں کو جن کے ناپاک ہاتھ سیدنا عثمان کے خون سے رنگین تھے, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا. وہ بغض و بیر اور وہ نفرت اور دشمنی اور عداوت ان کے دل میں اسلام سے ہے, پیغمبر اسلام سے ہے, اور رسول اللہ کے محبوب حضرت عثمان کے ساتھ. پھر عثمان کا قصاص لینے کے لیے, بدلہ لینے کے لیے چن چن کر اور کونوں کھدروں سے نکال کر سیدنا معاویہ نے ان کو جہنم رسید کیا. وہ بغض و بیر آج تک ہے. اور پھر انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو امیہ کے مقام کو بگاڑنے کے لیے تاریخ کے نام سر وہ خرافات اور بکواسات لکھے ہیں کہ الامان. یہ یاد رکھیں, صحابہ نے تاریخ بنائی ہے. صحابہ کا کردار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اسلامی تاریخ بنائی ہے, اور ان مجوسیوں نے اور یہودیوں نے اسلامی تاریخ کو بگاڑا ہے. یہ ذہن میں رکھیے. کوئی کتاب بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں, اس کتاب کا مؤلف اور مصنف نسلاً نسباً پہلے سے یہ یہودی تھا یا مجوسی تھا. 1 2 3 کو چھوڑ کر باقی سارے ایسے تھے. ضرورت پڑی تو کسی موقع پر ایک ایک کا نام پوری تفصیل سے میں ذکر کروں گا. اللہ کا احسان ہے مجھ پر کہ اللہ کی کتاب میرا امام ہے. اس کی روشنی میں ہر حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے اللہ نے مجھے استعداد بخشی ہے. کسی سے میں مرعوب نہیں ہوتا الحمدللہ العظیم. کتنی بڑی بڑی جلدوں میں کتابیں ہوں اور کتنے بڑے بڑے نام ہوں, میں کسی سے مرعوب نہیں ہوتا. میرا امام قرآن ہے اور میرا امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کی روشنی میں آپ حضرات تک بات پہنچا رہا ہوں کہ میرا فرض بنتا ہے, میرے منہ میں زبان حرکت کرتی ہے اور جب تک دل سینے میں دھڑکتا ہے میں آپ تک حق بات پہنچا دوں. کوئی نام بھی آپ کا سامنے آئے, کسی کتاب کا نام بھی آئے, مطلق پرواہ مت کیجئے. ہر کتاب کو اللہ کی کتاب پر لے جا کر پرکھیے, محمد رسول اللہ کی صحیح سنت پر. صحیح کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ حضور کے نام سے بے شمار گھڑنے والوں نے روایتیں گھڑی ہیں. محدثین اکرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے ایک اصول, ایک قانون وضع کیا کہ کسی روایت کو پرکھنے کے لیے صحیح یا غیر صحیح کیا معیار ہوتا ہے, وہ کتابوں کے اندر موجود علماء اس کو جانتے ہیں. لیکن مجھے ایک دکھ ہے اس بات کا کہ باقی روایات, باقی چیزوں کو پرکھنے کے لیے یہ سارے کے سارے ان کتابوں کو لے لیتے ہیں کہ فلاں نے یہ لکھا ہے, فلاں نے یہ لکھا ہے, فلاں نے یہ لکھا ہے. جب بات آتی ہے سیدنا معاویہ کی, بنو امیہ کے افراد کی, اس وقت سب کے سب دل و دماغ پر مور لگ جاتی ہے. ہر جھوٹ کو بکنے کے لیے, لکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی. یہ بھی رسول اللہ کی پاکیزہ جماعت کے افراد ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا. یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے, آیت نمبر 100 ہے سورہ توبہ کی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, سبقت اختیار کرنے والے, اسلام میں پہل اختیار کرنے والے مہاجرین ہوں یا انصار ہوں. والذین اتبعوہم, اور وہ لوگ جو مہاجر تو نہیں, انصار بھی نہیں, لیکن ان کے بعد ایمان لائے احسان کے ساتھ, اسی نیکی کے ساتھ. تینوں کا اللہ نے ذکر فرما کر سب سے پہلے مہاجرین, پھر انصار, والذین اتبعوہم باحسان, پھر نیکی کے ساتھ ان کی جنہوں نے پیروی کی, پھر دین کو, اسلام کو اختیار کیا. ان تینوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم, اللہ ان سب سے راضی ہے. میں یا آپ یا دنیا کا کوئی ملا اور پیر یا کتاب والا ناراض ہو جائے کسی سے تو ان کا کیا بگڑے گا. میرے رب تو رضا کے پروانے سرٹیفکیٹ دے چکا ہے.
رضی اللہ عنہم، اللہ نے سب سے راضی ہے۔ اور مجھے ایک بات یاد آئی، پہلے میں کسی موقع پہ ذکر کر چکا ہوں، آج پھر ذکر کرتا ہوں۔ خدا علامہ ابن تیمیہ کی قبر پر اپنی رحمتوں کی گھٹا نازل فرمائے۔ بڑا نباز شریعت تھا، دین کا بڑا نباز تھا، بہت بڑا انسان تھا۔ یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے ساری زندگی اس کو نکاح کرنے کی فرصت نہیں ملی، میدان جہاد میں، میدان جنگ کے اندر بھی یہ مصروف رہا، اور لکھنے میں اور فتنوں کا تعاقب کرنے میں مصروف رہا۔ انہیں ذرا فرصت نہیں ملی 1 ہفتہ 10 دن کے یہ فرصت کے ساتھ اپنی شادی اور نکاح کو بندوبست کر سکے۔ جنازہ ان کے جیل سے نکلا ہے۔ بہت بڑے بڑے امت کے لوگ ان کے شاگرد ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ علامہ ابن قیم کا نام، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ آپ سنتے ہیں علامہ ابن کثیر کا نام، یہ ان کے شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے لوگ۔ علامہ ابن تیمیہ نے ایک بات لکھی ہے، آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں، یقیناً آپ سمجھیں گے تو خوش ہوں گے۔ پہلے اصولی بات سمجھیے، اللہ تعالی کی ذات قدیم ہے، یہ تو ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ نہیں تھا تو اللہ تھے، اور سب کچھ بنایا تو اللہ ہیں، اور جب کچھ نہیں رہے گا تو اللہ رہیں گے۔ یہ بات تو مسلم ہے، یہ تو ایک چرواہے کو بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ جب سے ہیں، اللہ کی ہر صفت اللہ کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ کی ذات جب سے ہے، ہر صفات بھی تب سے ہیں، اور رضا، راضی ہو جانا، یہ اللہ کی ایک صفت ہے، یہ بھی تب سے ہے جب سے اللہ کی ذات ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ نقطہ ہمیں ابن تیمیہ نے سمجھایا، خدا کی کھرب و رحمتیں نازل ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ جب سے ہیں تب سے اللہ کی رضا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور اس میں یہ لکھ دیا رضی اللہ عنہم، محمد کی جماعت سے اللہ راضی ہے، تو اللہ اب راضی نہیں ہوا، اب راضی نہیں ہوا، تب سے اللہ راضی ہے جب سے اللہ کی ذات ہے۔ والرضا من اللہ صفت قدیمۃ، ابن تیمیہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی رضا اللہ کی قدیم صفت ہے، جب سے اللہ ہیں۔ صحابہ تو اب پیدا ہوئے، ہزاروں برسوں، لاکھوں برسوں کے بعد، اور اللہ جب سے ہے تب ان سے راضی۔ اس کے علم میں تھا کہ آخری زمانے میں محمد مصطفیٰ کو پیدا کروں گا، اس کے علم میں تھا کہ اس کی ایک پاکیزہ جماعت پیدا کروں گا، اس کے علم میں تھا کہ ان سب رضا کے پروانے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے لیے تیار کر رکھے تھے۔ لکھتے ہیں فلا یرضا من عبد، اللہ کسی بندے سے راضی نہیں ہو سکتے الا یعلم انہ یوفی علی موجبات الرضا، جو اپنے علم ازلی سے اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ شخص جس کو آج میں رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں اور رضا کی سند دے رہا ہوں، آئندہ چل کر یہ غداری نہیں کرے گا۔ اللہ اپنے علم ازلی سے جانتے تھے۔ اگر علم ازلی میں اللہ کا یہ ہوتا کہ فلاں آدمی نے فلاں موقع پر غداری کرنی ہے، خرابی کرنی، تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے پروانے اس کو نہ دیتے، صاف ذکر کر دیتے کہ فلاں سے راضی ہو، فلاں سے ناراض۔ اور پھر آگے ایک جملہ کہا ومر رضی اللہ عنہ لم یسخط علیہ ابدا، اور جس کو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ رضا کا پروانہ دے دیں، سرٹیفکیٹ اور سند دے دیں، پھر اللہ قیامت تک کے لیے اسے کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں تو محمد مصطفیٰ کی جماعت اتنی عظیم ہے، اس لیے میں ایک بات کہوں گا، صحابہ کو پرکھنا ہو تو اللہ کی کتاب سے پرکھنا، صحابہ کو پرکھنا ہو اللہ کی کتاب سے پرکھنا، کہ اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب ہے، اللہ بڑے ہیں اس کی کتاب بھی بڑے ہیں۔ اور پھر صحابہ کو پرکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات سے پرکھنا، کیونکہ صحابہ سے محمد مصطفیٰ بڑے ہیں، ان کی تعلیمات بھی بڑی ہیں، اور جو صحابہ سے چھوٹے ہیں
ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ان کی کتابوں سے صحابہ کو مت پر کیے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں میرے دوستو؟ یہ اتمام حجت کے لیے میں کہہ رہا ہوں. آپ کے کانوں سے بات ٹکرا کر میرے حق میں حجت بن گئی. کل خدا کے سامنے میں کہہ سکوں یا اللہ اتنے انسانوں کو بھی بات سنا چکا. کسی چھوٹے آدمی کے فیصلے اس کی رائے سے بڑے کو پرکھا جا سکتا ہے؟ بڑا کچھ کہے کسی کے بارے میں تو اسی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. خالق کے کائنات اپنی کتاب میں فرمائیں یہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہوگا, یہ غلط ہے تو وہ غلط ہوگا. محمد مصطفیٰ فرمائے اپنے فرمان میں کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح ہوگا, یہ غلط ہے وہ غلط ہوگا. ایک چھوٹا آدمی صحابہ کے قدموں کے خاک بھی برابر نہیں, خاک کے برابر بھی نہیں ہے. وہ ان کے بارے میں کیا رائے دے گا؟ اللہ رائے دے چکے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سب سے راضی ہے, اللہ سے راضی ہیں. اللہ اعلان چکے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں جو ان کے ساتھی ہیں, کفار کے مقابلے میں, کفر کے مقابلے میں بڑے آہنی دیوار بن جاتے ہیں, آپس میں رحماء بینہم, آپس میں بڑے پیار کرنے والے ہیں. یہ اعلان کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اللہ کے اعلان کو کون جھوٹ جھٹلا سکتا ہے؟ کسی کتاب کو ہم جوتی کی نوک پر ٹھکرائیں گے, کسی مورخ کی کتاب کو آگ میں ڈالیں گے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے. قرآن کو چھوڑیں گے تو ایمان سے رشتہ باقی نہیں رہے گا. آئیے میں آپ کو کچھ شخصیتوں کے تذکرے سنا دوں کہ معاویہ کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہی مجلس کے ایک رکن, تمام محدثین کے استاد عبداللہ بن مبارک, جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث بھی تھے, اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ بھی تھے, اور ایک اور بات وہ مجاہد بھی تھے. انہوں نے عملاً جہاد بھی کیا ہے, اور یہ ساری صفتیں کسی کسی کو نصیب ہوتی ہیں. ان کی جہاد کی باتیں پھر کریں گے کہ اس سے چلا گیا تو پھر موضوع سے نکل جاؤں گا, وقت تھوڑا ہوتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحم اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ معاویہ اچھے ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ بھول نہ جانا میرے دوستو, معاویہ اچھے ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد کے صفحے 119 پر یہ بات موجود ہے. اگرچہ میرے ذہن میں پہلے سے تھی, لیکن رات کو میں نے تجدید کے لیے صفحہ بھی یاد رکھا. کس سے پوچھا گیا؟ عبداللہ بن مبارک سے, بہت بڑے محدث, امام بخاری کا اساتذہ میں ہیں, ابو حنیفہ کے شاگردوں میں, ان کی فقہی مجلس کا ممبر ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, کہ معاویہ بہتر ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اتنا تو آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا کہ عمر بن عبدالعزیز ایک بڑے نیک دل خلیفہ گزرے ہیں. لیکن اتفاق کی بات ہے یہ بنو امیہ میں سے تھے. کہاں کہاں دھکے دو گے بنو امیہ کو, کوئی راضی ہو یا ناراض ہو کچھ فرق نہیں پڑتا. جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے وہ راضی ہو گیا ہے. اللہ نے جس کو شرف دے دیا وہ مل گیا اس کو. دیواروں سے سر ٹکرائے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابن مبارک, عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کیا پوچھتے ہو تم, ان میں سے کون اچھا اور کون برا ہے؟ فرمایا عمر بن عزیز بہت بڑے انسان تھے, بہت نیک دل خلیفہ تھے, لیکن صحابی نہیں تھے, صحابی نہیں تھے. اور حضرت معاویہ کیا تھے؟ صحابی رسول تھے, جن کی مبارک آنکھوں نے چہرہ انور کی زیارت کی تھی, جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر وحی کی کتابت کی تھی, آپ کے فرامین لکھے تھے. ابن مبارک کے الفاظ دل کی تختی پر لکھ لیجئے. فرمایا تم دونوں کے
برابر میں توازن پوچھتے ہو؟ سنو، الغبار الذی دخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر بن عبد العزیز. تم معاویہ کی اور عمر بن عزیز کا تقابل کرتے ہو؟ وہ گرد و غبار، وہ مٹی جو میدان جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جہاد میں جاتا تھا حضرت معاویہ گھوڑے پر سوار ہو کر، اور گرد و غبار اڑ اڑ کر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے نتھنوں میں بیٹھتی تھی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ وہ گرد و غبار، وہ مٹی حضرت معاویہ کے گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھنے والی خیر من عمر بن العزیز. تم معاویہ کی بات کرو، وہ گرد و غبار بھی عمر بن العزیز جیسے خلیفہ سے افضل ہے. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو اضافہ فرما دے. یہ بات میرے جیسے نہ چھوٹے سے آدمی کی بات نہیں، بہت بڑے محدث کی زبان سے، بہت بڑے ولی اللہ کی زبان سے، جو دوسری ہی صدی میں گزرا ہے، حضرت معاویہ کے فقہی مجلس کا ممبر ہے، اور اس کی عظمت اور جلالت پر پوری دنیا کے مسلمان علماء و محدثین متفق ہیں. عبداللہ بن مبارک، ان کی ولایت پر بھی، ان کی جلالت علمی پر بھی، وہ کہتے ہیں تم معاویہ اور عمر بن عزیز کا تقابل کر رہے ہو. معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں بیٹھنے والی گرد غبار مٹی بھی عمر بن عزیز سے افضل ہے. اب مقام سمجھ میں آیا معاویہ کا؟ مجھے نہ سمجھ میں آیا، آج کے زمانے میں سمجھ نہیں آیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ اور سنیے، ایک اور شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ کے پاکستان کا بچہ بچہ مانتا ہے، آپ کے ہندوستان کا بچہ بچہ مانتا ہے، کیوں نہ مانے؟ دنیا بھر میں ان کی ولایت مسلمہ، دنیا بھر میں ان کی ولایت مسلمہ ہے. اور میں کسی لوگوں کے کہنے اور پروپیگنڈے سے متاثر نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے کتاب طبقات الحنابلہ 4 جلدوں کی کتاب ہے. ابن رجب حنبلی ایک بہت بڑے محدث عالم گزرے ہیں، انہوں نے حنبلی علماء اور صوفیاء اور فقہاء کے تذکرے پر وہ کتاب لکھی ہے. کتاب میرے پاس ہے، میں نے کھول کر اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی ہے. اور وہ شخصیت ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کے پاکستان میں لوگ تو ان کو پوچھتے ہیں، میں رب کا پرستار ہوں. پاکستانی لوگ ان کے نام کی نیازیں اور نظریں دیتے ہیں، میرے نزدیک وہ صحیح نہیں. میرے نزدیک نظر و نیاز کا حقدار صرف، کیونکہ نظر و نیاز عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ ہی کی. لیکن ان کی ولایت کو میں مانتا ہوں، ان کی ولایت مسلمہ ہے. ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی ولایت درجہ تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، یعنی 4 دانگ عالم میں مسلمان ان کی ولایت کو مانتے ہیں. میں بھی مانتا ہوں، اور مانتا ہوں تو آپ کو بھی کہتا ہوں آپ بھی مانیں، لیکن ولی اللہ مانے، رب نہ مانے. حاجت روا مشکل کشا نہ مانے. رب اللہ ہے اور مشکل کشا اور حاجت روا بھی اللہ ہی ہے. وہ فرماتے ہیں خدا کی کروڑہا رحمتیں نازل ہوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پر. اللہ ان کی سچی محبت بھی ہمیں نصیب کرے اور ان کی اتباع اور پیروی بھی نصیب کرے. وہ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ پتا چلے کہ کسی سڑک سے حضرت معاویہ نے گزرنا ہے، حضرت معاویہ پہلی صدی کے لوگ ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی 6 صدی ہجری کے. یہ بتا بھی دیتا ہوں میں
لیکن ان کو یہ تمنا تھی کاش کہ وہ موقع ملتا، میں اس دور میں ہوتا حضرت معاویہ کے زمانے میں، اور مجھے پتہ چلتا کہ حضرت معاویہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے کسی سڑک سے گزرنا ہے، اور جب گھوڑا دوڑتا ہے اس کی ٹاپوں سے گرد و غبار بھی اڑتی ہے، میں اس سڑک پر بیٹھ جاؤں، حضرت معاویہ دوڑتے ہوئے گزار لیں گھوڑے کو، اور ان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے اڑنے والی گرد و غبار اڑ کر میرے جسم پر پڑے تو میں سمجھوں گا کہ اللہ نے مجھ پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ میرے دوستو، یہ باتیں میرے رب نے مجھے توفیق دی ہے کہ آپ کے سامنے کھول کر بیان کر رہا ہوں، لیکن ہمارا مذہبی طبقہ خدا اس کو ہدایت دے، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو جرأت دے، اللہ ان کو حوصلے بلند کرے کہ قوم تک صحیح بات پہنچائیں۔ بزرگوں کے نام پر نیازیں تو اکٹھی کر لیں گے، لیکن بزرگوں کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے ہوئے زبانیں لڑکھڑاتی ہیں کہ موت آ جائے گی۔ نہیں بھائی، موت اپنے وقت پر آئے گی۔ کتنا بڑا مقام ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا، اور شیخ عبد القادر جیلانی جیسا انسان اگر معاویہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ یہ جذبہ رکھتے ہیں تو خود سوچئے کہ سیدنا معاویہ کا کتنا بڑا مقام تھا۔ میں ایک بات بار بار کہہ چکا ہوں، پھر لہراتا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے، خدا کے ریکارڈ میں جائیں گے ہم سب۔ بس 3 باتوں کو نہ چھوڑنا: اللہ کی محبت سب محبتوں پر غالب، اللہ سب سے بڑے ہیں، سب کے خالق ہیں۔ پھر مخلوق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، ان کی محبت سب محبتوں پر غالب۔ دوستوں یاروں کی محبت، اپنے پیاروں کی محبت، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، افسر کی محبت، کسی کی محبت، استاد کی محبت، پیر کی محبت، کسی کی محبت اتنی بڑی نہیں ہونی چاہیے جتنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور تیسرے نمبر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم کے ساتھ پیار اور عقیدت اور محبت، یہ محبت ساری محبتوں پر غالب رہنی چاہیے۔ کسی اور کے ساتھ رکھیں نہ رکھیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، جتنی اللہ نے آپ کو فراست فہم دی ہے اس کے ساتھ رکھیں، مگر ان 3 چیزوں کی میں تاکید کرتا ہوں۔ ایمان کی بقا اور سلامتی اس کے ساتھ وابستہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کے بھی پیارے ہیں، اللہ کے نبی کے بھی پیارے ہیں۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی وفات 22 رجب ہے، کل، اور اس تاریخی وفات پر آپ کے ملک میں ایک خوشی کا جشن منایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی میری باتیں سننے سے پہلے مناتے ہوں۔ کئی سال پہلے میں نے ایک پمفلٹ بھی لکھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس چھوٹے سے 2 ورقے سے لاہور شہر کی حد تک جو مجھے معلوم ہے، بلکہ دوسرے شہروں کے اندر بھی، کہ یہ برائی ختم ہو گئی۔ اہل سنت کہلانے والے مسلمانوں کے گھروں کے اندر کوڑے ہوتے تھے، جاہلانہ حرکتیں ہوتی تھیں، لیکن جنہوں نے یہ کوڑے نکالے ہیں وہ در حقیقت حضرت معاویہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اور اس بغض کی بنا پر حضرت معاویہ کے یوم وفات پر کھانے کھلاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اور ہمارا سنی جو سن ہوا ہے، عقل شعور سے بھی سن، ان کے جھانسے میں آ کر وہی حرکتیں کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس پمفلٹ نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے۔ تو میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں میرے دوستو، سب صحابہ سے پیار اور محبت۔ حضرت ابو امامہ ایک صحابی ہیں، ان سے پوچھا گیا یہی بات حضرت معاویہ کے بارے میں، حضرت عمر بن عزیز کے بارے میں، وہ فرماتا لا نعدل باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنو بھائی ہم رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ کسی اور کو برابر نہیں سمجھتے۔ صحابی کو سمجھتے تھے، ان کو پتا تھا کہ
صحابی کا مقام کیا ہے؟ میری اس بات کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے. صحابہ کو پرکھ نہ ہو تو قرآن کھول کر دیکھیے. پورے قرآن کی کسی ایک آیت، کسی گوشے میں، کسی شوشے کے اندر بھی صحابہ کی برائی موجود نہیں ہے. رسول اللہ کا فرمان بار بار سن چکے ہیں، اللہ 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 4 دفعہ فرمایا. اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، خدا سے ڈرنا، خدا سے ڈرنا. فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تان و ملامت کا نشانہ نہ بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے ساتھیوں سے پیار کرے گا اس خوش نصیب کو مجھ سے پیار ہے، اس لیے میرے ساتھیوں سے پیار کرتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس بد نصیب کو مجھ سے بغض ہے، اس لیے میرے ساتھی اچھے نہیں لگتے. آگے فرمایا فمن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے کسی ساتھی کو اذیت پہنچائی، دل دکھایا، برا بھلا کہا، اس بد نصیب نے مجھے اذیت پہنچائی، اس نے میرا دل دکھایا. ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دینے کی کوشش کی. ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو اذیت دیتا ہے اللہ اپنے قہر و غضب میں اس کو لے لے گا. یہ حدیث مبارکہ آپ حضرات کے کانوں سے بار بار ٹکرائی ہیں. رسول اللہ اتنے حساس ہو کر اتنی وضاحت کے ساتھ کیوں فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا تھا کہ بعد میں زمانے میں ایسے بدبخت آئیں گے، اپنے خبیث دماغوں سے سوچیں گے اور خبیث قلم سے لکھیں گے میرے صحابہ کے بارے میں. آپ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، تم دیکھو کہ کوئی شخص میرے صحابہ کی بدگوئی کر رہا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہہ دو کہ تم میں سے جو برا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو. آخر میں ایک بہت بڑے محدث کی بات، بہت ساری باتیں ذہن میں گردش کرتی ہیں لیکن گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس کی بات نقل کر ختم کرتا ہوں. آپ سنتے ہیں حدیث کی کتابوں میں امام بخاری کے بعد دوسرا درجہ امام مسلم کا ہے. امام مسلم کے استاد ہیں ابو زرع رازی، بہت بڑے محدث ہیں، مسلم کے استاد ہیں. فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ کوئی شخص ينتقص من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ کے صحابہ کی تنقیص کر رہا ہے، ان کی شان میں کوئی بدگوئی کر رہا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو جان لو کہ وہ زندیق ہے. زندیق کفر کا ایک بدترین کی قسم ہے، بدترین کافر. پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ فتویٰ کیوں لگا رہا ہوں؟ لِأَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌ، قرآن حق ہے، والرسول حق، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور سچ ہیں. وَمَا جَاءَنَا، اور جو کچھ ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے وہ حق ہے، اور یہ جو کچھ پہنچا ہے وہ صحابہ اکرام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. جو صحابہ کی تنقیص کر رہا ہے وہ پورے اسلام کی تردید کر رہا ہے، اسلام کو داغدار بنا رہا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسلام داغدار ہونے کا یہی لانتی جو داغدار ہو جائے. سلف صالحین میں کسی شخص کو ہم نے، کسی بڑی شخصیت کو نہیں دیکھا کہ جس نے صحابہ کے بارے میں ذرا برابر بھی کوئی بات برداشت کی ہو. امام مالک کی مجلس میں کسی نے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کہی، امام مالک نے سورہ فتح کی آخری آیت پڑھ کر فرمایا کہ یہ بدبخت جو صحابہ کی تنقیص کر رہا ہے اس آیت کی ذات میں ہے. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ کے الفاظ امام مالک نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ صحابہ کی بدگوئی کرنے والا سیدھا اللہ کے غضب ہے، یہ کافر ہے اور غضب کا شکار ہے. اس لیے میرے دوستو خود اپنے دل و دماغ کو صحابہ کے بارے میں صاف ستھرا رکھیے، اپنے اہل خانہ بچوں کو اس کی تلقین کرتے رہیں، گھروں کے حالات کا جائزہ لیں کہ کیا صورتحال ہے، کیونکہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر اور سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کا قرآن، رسول اللہ کا فرمان، صحابہ کی عظمت نہیں بیان ہوتی. اللہ ہی جانتا ہے کس منافقانہ طرز عمل جو پاکستان کے اندر اختیار کیا ہوا ہے،
بڑی منافقت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بہت بڑی منافقت ہے، ان کا گوشہ آخری کنارے پر بھی نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ، صرف دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال جب تک اس ملک کے اندر اہل حق اہل علم موجود ہیں تو انشاءاللہ حق بات پہنچتی رہے گی، انشاءاللہ پہنچتی رہے گی۔ لیکن آپ حضرات اپنے دماغ کو بالکل صاف ستھرا مجلہ مصفہ رکھیے۔ جو باتیں میں آپ حضرات سے کہہ چکا ہوں، سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، اللہ کی محبت کو غالب رکھیے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کو غالب رکھیے، پھر صحابہ کرام کے ساتھ محبت کو غالب رکھیے۔ انشاءاللہ ایمان بچ جائے گا، اور اس کی برکت سے آپ کے گھروں کے اندر بھی ایمان کی برکات ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کے سلسلے جاری و ساری رکھے گا۔ اور خدا نہ خواستہ آپ کے اگر کسی کتاب کے ذریعے سے، کسی غلط پروپیگنڈے کے ذریعے سے اپنے دماغ میں کچھ کدورت آ گئی، بات عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کے بارے میں کدورت آ گئی، تو پھر کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت نہیں ہمارے ایمان کی سلامتی کی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کہنے سننے کو قبول فرما کر بہترین ثمرات پر مرتب فرما دیں۔